نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو حکم دیا کہ تم جہاں بھی رہو اور جس جگہ بھی رہو وفاداری کے ساتھ رہو، محبت کے ساتھ رہو، اپنے آپ کو اپنے سامنے والوں کے لیے یہ ثابت کرو کہ میں تمہارا وفادار ہوں، میں تمہارے ساتھ رہنے والا ہوں۔ دیکھیے، ایمان کی علامت میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو۔ حب الوطن من الایمان، ایمان کی علامت ہے کہ وطن سے محبت کرنا۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہا جس ملک میں رہو اس ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہو، اس سے پیار محبت کے ساتھ رہو۔ جب دشمن تمہارے ملک پہ آئے، حملہ کرنا چاہے تو تم اسے مقابلہ کرو۔ اسی طرح میرے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پڑوسی کا خیال رکھو۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان یا مومن پڑوسی کا خیال رکھو، نہیں، بلکہ صرف یہی کہا کہ پڑوسی کا خیال رکھو۔ پڑوسی میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہندو ہوں گے، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، جین ہوں، بودھ ہوں، دلت ہوں، آدیواسی ہوں، کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اپنے پڑوسی کے ساتھ رہو۔ اور اسی طرح اللہ نے کہا کہ اگر تم شادی کرتے ہو، اگر میاں بیوی ہو تو تم وفاداری کے ساتھ رہو۔ مرد کے اوپر اللہ نے ساری ذمہ داری ڈالی کہ بیوی کے نان، نفقہ و سکنا، رہنے سہنے کے لیے گھر، کھانے پینے کے لیے اس کے بھوجن، اور اس کے زندگی میں جو بھی خرچ آ رہے ہوں، یہ ساری چیزیں اللہ نے مردوں کے اوپر ڈالی۔ اور مردوں کو اللہ نے کیا کہا کہ تم وفاداری کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ رہو، امانت داری کے ساتھ رہو، تم کسی اور عورتوں کے چکر میں نہ پڑو، تم دوسری عورتوں سے کانٹیکٹ نہ بناؤ، بلکہ یہ حرام ہے۔ اسی طرح اللہ نے عورتوں کو کہا کہ تم اگر عورت ہو تو تم اپنے شوہر کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ اور ایمانداری کے ساتھ پیش آؤ، اچھے سے پیش آؤ، اور ان کو اپنے آپ پہ یہ بھروسہ دلاؤ کہ میں صرف آپ کی ہوں اور میرا جینا اور مرنا صرف آپ ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام نے وفاداری اور امانت داری جو سکھایا ہے، یاد رکھیے وہ کہیں نہیں مل سکتا میرے دوستو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورتوں کو حکم دیا جاتا اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کا، تو عورتوں کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے ہسبینڈ، اپنے شوہر کی سجدہ کرے۔ شوہر کے وہ مقام ہے، وہ درجے۔ تو میرے دوستو، یہ چیز کیوں کہا اللہ کے رسول نے؟ اس لیے کہا، اس کے اندر وفاداری ہے کہ بیوی اگر اللہ کے بعد اگر کسی کے ساتھ سب سے زیادہ وفاداری کرے تو اپنے شوہر کے ساتھ کرے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج دیکھیے لوگ کتنے امانت دار ہیں، کتنے پرسنٹ لوگ ہیں امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ بیٹا ہے تو باپ کا حق ادا نہیں کر پا رہا، باپ ہے تو بیٹے کا حق ادا نہیں کر پا رہا، بندہ ہے تو اپنے اللہ کا حق ادا نہیں کر پا رہا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ بھائی بہن کے حق ادا نہیں کرتے، میاں بیوی کے حق ادا نہیں کرتے، اور بیوی میاں کے حق ادا نہیں۔ میرے دوستو، ہر جگہ خیانت ہی خیانت، ہر کسی کے ساتھ بے وفائی ہی ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے ملک میں ایک چیز بڑے تیزی کے ساتھ چل رہا ہے کہ آپ دیکھیے ایک ایس ڈی ایم جو جوتی موریہ ہیں، ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ اپنے بیوی کو پڑھانا نہیں چاہتے کہ اس نے پڑھ لکھ کر کے ایس ڈی ایم بن کر کے نہ جانے کہاں چلی گئی۔ میرے دوستو، یاد رکھیے، اسلام اسی لیے تو کہا کہ سب سے پہلے تم اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے بیٹے ہو یا بیٹی ہو، ان سبوں کو پہلے دین کی تعلیم دو، ان کی تربیت اچھی کرو۔ پہلے وہ تربیت پالیں گے، وہ دینی تعلیم پالیں گے تو وہ جان جائیں گے کہ اگر ہم کسی کے بیوی ہیں یا ہم کسی کے شوہر ہیں یا کسی کے ہسبینڈ ہیں تو ہمیں کیسے اس کے ساتھ پوری زندگی وفاداری کے ساتھ رہنا ہے۔ میرے دوستو، اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ تم خیانت کرو۔ اسلام نے بالکل انسان کو بچپن ہی سے، جب بچہ پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جب آتا ہے، بلکہ ماں کے پیٹ میں جب رہ جاتا ہے، اسی وقت سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ
کہ کیسے رہنا ہے، ماں کیسے رہے، ماں کے اثر بچوں پہ کیسے پڑیں گے، کیسے بچے جب آئیں گے تو ان کو کیسی تربیت کرنی ہے، کیسے ان کو سکھانا ہے، کیا تعلیم دینے ہے۔ اتنا تعلیم ہر حال میں فرض ہے کہ جس سے حلال اور حرام کی پہچان ہو سکے۔ جب وہ بچہ حلال حرام کی پہچان کر لیا اور جب وہ بڑا ہو گیا، یا وہ بچی جب حلال حرام کی پہچان کر لی اور جب بڑی ہو گئی، تو کیا کسی دوسرے کے ساتھ وہ دوستی کرے گی یا دوستی کرے گا؟ نہیں ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ دونوں جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں۔ جب تک نکاح نہیں ہو تو سکتا، کوئی کسی کے لیے جائز نہیں ہے، تو وہ دوستی نہیں کریں گے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ تعلیم اسلام نے دیا اور گھر سے ہی ملا، شروع سے ہی بتانا شروع کیا۔ اور جب شادی ہو گئی، اب دونوں جو اجنبی تھے اب ایک ساتھ آ گئے، ایک گھر میں آ گئے، ملنا جلنا، باتیں کرنا، ان کا گھومنا پھرنا ایک ساتھ، ہر چیز اب جائز ہو گیا۔ جائز نہیں بلکہ کہ عبادت ہو گیا، ایک نیکی کا کام ہو گیا۔ اب دیکھیے اسلام نے عورتوں کو کیسے بتایا کہ تم کو کتنے وفادار رہنا ہے۔ ایک سنت یہ بھی ہے کہ اگر مرد کام پہ جا رہا ہے تو عورت کے کام ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئے، دروازے تک آئے، پردے کا بھرپور خیال رکھے اور مسکراتے ہوئے اور فی امان اللہ کہتے ہوئے اپنے شوہر کو رخصت کر دے، تاکہ اس کا شوہر اپنے ڈیوٹی پہ یا کام پہ جہاں بھی جا رہا وہ چلا جائے۔ اور جب شوہر آئے اور جب ادھر سے وہ آئے تو بیوی کو چاہیے کہ دروازے پہ پردے کا خیال کرتے ہوئے وہ کھڑی رہے اور اپنے شوہر کو مسکراتے ہوئے مسکرانا فیس سے استقبال کرے اور اپنے گھر میں لائے، انہیں آرام دے، سکون دے، ان کے حال خبر خیریت پوچھے۔ یہ وفاداری اسلام نے سکھایا۔ اگر کوئی آدمی اسلام نہیں پڑھے گا تو وفاداری کیسے سیکھے گا؟ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو یا اپنی بچیوں کو شروع سے ہی اسلام کی تعلیم دے اور سکھائیں کہ وفادار کیسے رہنا ہے۔ ایک پتنی کو اپنے پتی کے پرتے، اپنی بیوی کو اپنے ہسبینڈ کے پرتی کیسے ایک دوسرے کے ساتھ امانت داری کے ساتھ زندگی گزار کر کے اور دنیا میں رہ کر کے اپنے پتی کو راضی اور خوش کر کے پھر کیسے اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، اس کا خاص خیال ہوگا۔ اسی وقت ہوگا جب ہم اسلام اور دین کی تعلیم لیں گے۔ اس لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سبوں کے آل و اولاد یا اپنے قوم کے سارے بچے اور بچیوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میں ایک چیز بتا دوں کہ آپ جائیے پوری دنیا میں، آپ گھومیے، پوری دنیا میں جائیے، سارے کالج، ساری یونیورسٹی، سارے اسکولز، سارے کوچنگ سینٹر میں جائیے، سب ایک ہی پڑھائی پڑھاتے ہیں۔ دنیا میں پیسہ کیسے کمانا ہے، دنیا کیسے کمانا ہے، کیسے بھاگنا ہے، کیسے زندگی میں بھاگ دوڑ کرنا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سکھاتا کہ پتی کو پتنی کے ساتھ کیسے رہنا، بھائی کو بہن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دوست کو دوست کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور آل و اولاد کو اپنے ماں باپ اور پیرنٹس کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یہ صرف اسلام سکھاتا ہے، اسلام بتاتا ہے، آخرت کی تعلیم اسلام دیتا ہے، اور جنت اور جہنم کے بارے میں سارے انفارمیشن اسلام دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، دعا کریں کہ سب سے پہلے ہم لوگ اپنے مذہب، اپنے دین اور اسلام کو ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سبوں کو کہنے اور سننے زیادہ ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔